hands for pray. All of you raise your hand for pray. I would like to call Qari Sahab for pray. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم صدق الله العظيم. میرے نہایت واجب الاحترام اساتذہ کرام اور طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آج میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو میری مدد کرو. میں نے اللہ سے پوچھا اے اللہ آپ تو اتنے طاقتور ہیں، آپ کو مدد کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے تو ساتوں آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر کے رکھ دیا، آپ نے تو ساتوں زمینوں کو پانی کے اوپر بچھا کر رکھ دیا. اے اللہ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اے اللہ آپ تو اتنے طاقتور ہیں کہ دنیا کے اندر ایک چھوٹے سا کنکر بھی نہیں تھا، آپ نے اتنے بڑے بڑے پہاڑ پیدا کر دیے جن کی چوٹیاں آسمانوں سے باتیں کرتی ہیں. دنیا کے اندر ایک چھوٹا سا پتا بھی نہیں تھا. اے اللہ آپ نے اتنے بڑے بڑے جنگلات پیدا کر دیے. دنیا کے اندر ایک ریت کا ذرہ بھی نہیں تھا. اے اللہ آپ نے تو اتنے بڑے بڑے صحرا بنا دیے. دنیا کے اندر ایک پانی کا قطرہ نہیں تھا. اے اللہ آپ تو اتنے طاقتور ہیں کہ آپ نے اتنے بڑے بڑے چشمے چلا دیے، اتنے بڑے بڑے دریا بہا دیے. پھر آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے کہ آپ ہم سے مدد مانگتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو تم میری مدد کرو، میرے دین کی مدد کرو. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ شاعر تھے جس نے اپنے اشعار سے دین کی مدد کی ہے. کسی نے اپنی تلوار سے دین کی مدد کی ہے، کسی نے قلم کے ذریعے دین کی مدد کی ہے، کسی نے کس چیز کے ذریعے، کسی نے کس چیز کے ذریعے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ شاعر تھے جس نے اپنے اشعار کے ذریعے، جس نے اپنی قلم کی نوک کے ذریعے دین اسلام کی مدد کی ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی تعریف کے اندر توحید کے اوپر، رسالت کے اوپر، صحابہ کی عظمت کے اوپر کئی اشعار پڑھے ہیں، جن کا ایک شعر بہت مشہور ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جب میں اس شعر کو پڑھتا ہوں تو اس کا مجھے ایک قرآن کی ایک آیت کی تفسیر نظر آتی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی جی اپنی امت سے فرما دیجئے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم اپنے نبی کی اتباع کرو. ایک جگہ پہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کی تحقیق یہ کامیاب ہو گیا. دنیا کے اندر ہر انسان کی کوشش ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن ہر انسان مختلف شعبوں کے اندر اپنی کامیابی کو ڈھونڈ رہے ہیں. اللہ رب العزت نے بتا دیا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کی وہ کامیاب ہو گیا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. اگر تو نے اللہ کو پا لیا، اللہ کے نبی کی اتباع کی، یہ جہاں، یہ بنگلے، کوٹھیاں، یہ کیا چیزیں ہیں؟ پھر لوح قلم جو ہے، جو تقدیریں ہیں وہ تیرے ہاتھ میں آ جائیں گی. ایک بادشاہ کا واقعہ آتا ہے کہ اس نے اپنے نوکر چاکروں سے، دربانوں سے کہا کہ میرے اس محل کے اندر جو جس چیز کے اوپر ہاتھ رکھ لے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی. سارے نوکر چاکر جتنے دربان تھے بھاگے، کوئی ہیرے جواہر کے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہے، کوئی اس دور کی جو گاڑی تھی اس کے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہے، کوئی کس چیز کے اوپر، کوئی کس چیز کے اوپر. بادشاہ کے سرحانے ایک باندھی کھڑی تھی، وہ خاموشی سے کھڑی رہی. بادشاہ نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں جاتی، آپ نے کسی چیز کو کیوں پسند نہیں کیا؟ وہ آگے چل کے یہ بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. تو بادشاہ نے پوچھا مجھ سے کیا چاہتی ہو، کوئی چیز لے لو. اس نے کہا اگر آپ میرے ہیں تو یہ ساری چیزیں میری ہیں. کیا کہا؟ اگر آپ میرے ہو جائیں گے تو یہ ساری کس چیزیں میری ہو جائیں گی. ایسے ہی جس نے اللہ کو پا لیا، جس نے اللہ کے نبی سے محبت کر لی، جس نے اللہ کو پا لیا، جس نے اللہ کے نبی سے محبت کر لی، ساری دنیا کی چیزیں اس کی ہو جائیں گی. اللہ کے نبی نے فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.